اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بہت خوبصورت شخصیت، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا انشاءاللہ حضرت کا تعارف بھی کراتا ہوں اور حضرت سے ملاقات بھی کرواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے معراج کی شب حق سے ملنے، وہ عرش معلیٰ پر پہنچے، رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شب معراج آخر کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ معراج کی، لیکن وہ معراج تھی ایک روحانی معراج، ایک خواب کی معراج۔ ایک جسمانی معراج ہوتی ہے، ایک روحانی معراج ہوتی ہے۔ جو جسمانی معراج ہے وہ کتنی بار ہوئی اور کس انداز میں ہوئی، یہ بتانے کے لیے مفتی صاحب موجود ہیں۔ آئیے مفتی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت اللہ سے؟ کے احسان، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، ہمیشہ آپ شفقت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا، موضوع بہت وسیع ہے، ٹائم مختصر ہے، ڈائریکٹ آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شب معراج، قرآن کی آیات بھی ہمیں ملتی ہیں، مختلف مقامات پر ذکر ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اختلافات بھی کرتے ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، پھر ذہن میں جو ہے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، ذہن نہیں مانتا، دل نہیں مانتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جن کا ذہن اور دل نہیں مانتا؟ قرآن کی مثال موجود ہے۔ میں چاہوں گا بہت سے سوالات مختصر کر کے کروں گا، جوابات بھی مختصر ہوں گے، جامع ہوں گے۔ قرآن میں کس مقام پہ اللہ نے معراج کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکریہ۔ اور میں بھی وقت لیے بغیر آگے بڑھوں گا۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جس کا کام ہے یا جس کا نعرہ ہے، جس کا سلوگن ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا یا میں نہیں مانوں۔ تو ایسے لوگوں کو جواب دینا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں سے مکالمہ ہی نہیں کرنا چاہیے، مخاطبہ ہی نہیں کرنا چاہیے، جن کا یہ سلوگن ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں، تو ایسے لوگوں سے بحث ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ اس طرح کے افراد ایک بنیاد سیٹ کر دیتے ہیں، بیسک بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ان افراد کے لیے مختصراً میں عرض کروں جی کہ پوری امت مسلمہ، ابھی شب معراج ہمارے سر پر ہے، تو پوری امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو، عظیم شان کو بیک وقت پوری امت مسلمہ اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس سے محظوظ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے سیکھ رہی ہوتی ہے، تعلیم اور تدریس لے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت ایک غلط بات پر جمع ہو جائے؟ سب سے پہلے امت کا کسی چیز پر جمع ہونا، یہ اس بات کی قطعیت ہونے کی دلیل ہے۔ واہ جی واہ۔ جیسے ہمارے ناظرین کی نظر میں ایک بات کروں، قرآن کی آیت قطعیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اگر متواتر ہوں تو ان کے اندر قطعیت پائی جاتی ہے۔ قطعیت کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ جیسے قرآن قطعی ہے، احادیث متواترہ قطعی ہے، اسی طرح امت کسی بات پر جمع ہو جائے، اس پر امت کا جمع ہونا خود ایک قطعیت رکھتا ہے۔ پھر امت کے اجماع کا، امت کی اجتماعیت کا انکار کر لینا، وہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے، وہ جو دائرہ امت ہے، اس سے خارج کر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ بات ہے۔ اچھا، یہ بات صرف ایسے نہیں ہے کہ لفاظی کی بات ہے، مفسرین کرام نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، کتنوں کے میں نام لوں، سب نے اس بات پر فرمایا کہ اجمع المفسرون، مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اعلیٰ ضمیر عبدہ، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا معراج والی، اس میں ایک ضمیر استعمال کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو عبد کے بعد ہی کی ضمیر ہے، اس ضمیر سے مراد اجمع المفسرون،
مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ بمراد ہی محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے مراد صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ جب امت کا اجماع ہے معراج کو منانے پر، اور تمام مفسرین کا اجماع ہے عبدہ سے مراد مصطفیٰ کے ہونے پر، اور پھر صحابہ کرام اس بات کو لے کر ناز کیا کرتے تھے کہ دیکھیں پچھلے انبیاء آئے، ان کی اپنی اپنی معراجیں تھی، کسی کی معراج کوہ طور پر جانا، کسی کی معراج آسمانوں تک بلند ہونا، کسی کی معراج حضرت ادریس علیہ السلام وہ جنت کی سیر کر لینا، کسی کی کوئی معراج، کسی کی کوئی معراج، مگر ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کی معراج عرشوں سے بھی آگے، سبحان اللہ، عرش سے بھی آگے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا دیدار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے بھی اعزاز کی بات تھی۔ تو جو افراد یہ کہے کہ میں نہ مانوں، ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ اچھا حضرت، قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اگر مثال کے طور پہ کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ روحانی ہے، یہ جسمانی نہیں ہے، یہ خواب میں ہوا وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو قرآن کا منکر ہوا۔ جو قرآن کا منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پر صراحتاً، اس کے علاوہ بھی اشارتاً تو واقعہ معراج کی طرف اشارے ملتے ہیں، مگر 3 مقامات پر، ایک سورہ اسرائیل یا سورہ بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کے آغاز میں پہلی آیت مبارکہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایک سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے پے در پے مسلسل چند آیات اتارے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو آیات مبارکہ تسلسل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے واقعہ معراج کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا مقام ہے 15ویں پارے کی آیت مبارکہ، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنائی ہے۔ جی، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر فرمایا ہم نے آپ کی جو موسیٰ سے ملاقات کروائی وہ بھی حق ہے، صحیح ہے۔ تو یہ چوتھا مقام ہے جہاں معراج کا ذکر ہوا ہے۔ اب کوئی شخص اگر ان تمام باتوں کے بعد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو دیکھیں معراج کے 3 حصے علماء کرام فرماتے ہیں۔ ایک حصہ ہے اسراء، ایک ہے معراج، ایک ہے اعراج۔ اسراء کیا ہے یا اسرا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ سے لے کر آج کی مسجد اقصی فلسطین تک اتنی سیر رات کے مختصر سے حصے میں کروانا، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل صراحتاً اس میں قرآن مجید کی آیت قطعی کے اندر، نص قطعی کے اندر آیات واضح طور پر بات آ چکی، تو اس کا انکار کرنے والا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا ہے معراج مسجد اقصی سے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ فرشتوں کی پوری ایک جرمٹ، ایک بارات تھی، اور وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مسجد اقصی میں جمع ہوئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، امامت فرمائی، خطبات دیے گئے، پوری محفل معراج وہاں سجائی گئی۔ وہاں سے پھر جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قافلہ لے کر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بارات لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوئے، سدرۃ المنتہا تک، جو جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سید الملائکہ ہیں، یہ ملائکہ کے سردار ہیں اور خادم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کی خدمت میں ہیں۔ یہ وہیں پر آپ نے یہ جملہ کہا تھا نا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل رکے کیوں، آگے چلیے، تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں ایک انگلی کے پورے کے مطابق بھی آگے بڑھا نا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کیونکہ آگے آپ جا سکتے ہیں، آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آخری سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے
اب اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، حضور کیا جانتے بات ہیں، ہے، کیا سبحان بات اللہ۔ ہے۔ اچھا تو حضرت ایک سوال، قطع کلامی معاف، میں پہلے اس کو جی جی مکمل کر لوں، پلیز لیٹ می کمپلیٹ۔ جی تو تیسری جو اعراج ہے وہ وہاں سدرۃ المنتہا سے آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جہاں اللہ رب العالمین نے اس منظر کو پردے میں رکھا اور فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور رب نے جو وحی کی اپنے بندے کو وہ وحی کی، وہ رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنے قریب ہوئے جیسے تیر کمان کے دو کونے قریب ہو جاتے ہیں، فرمایا اتنے قریب ہو گئے۔ وہ قرب و منازل، جو قرب و بعد کی جو دوریاں تھی وہ قرب میں تبدیل ہوئیں، فرقت وصل میں تبدیل ہوئی اور قریب ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنی شان کے مطابق جاگتی سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اس کو یہ جو سدرۃ المنتہا سے دیدار الہی کا سفر ہے، اس سفر کو سفر اعراج کہتے ہیں۔ اچھا، میرے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے اپنے جواب میں ہی اس کا پہلے ہی جواب دے دیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، یہ جو آیات ہیں ان کا انکار کرنے والا تو ڈائریکٹ جہنم، کیوں کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ تو سدرۃ المنتہا تک کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسجد اقصی تک کا معاملہ ہے جی۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں سدرۃ المنتہا، جیسے قرآن کی آیت آپ نے بھی پڑھی ہے، سورۃ القیامہ، سورۃ النجم، 29ویں پارے کی آیت، سورۃ النجم ہے 27ویں پارے میں، 27ویں پارے کی آیت جی، وہ آپ نے ارشاد فرمائی ماشاء اللہ سے، اس میں بھی تو قرآن کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے اگر کوئی اس کا انکار ہے تو وہ بھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تھوڑا سا اس میں چونکہ وضاحت اتنی نہیں ہے، یہاں صراحت ہے، اور میں نے جس طرح عرض کی کہ اجمع المفسرون علی ضمیر عبدہ، یہاں جو عبدہ کی ہی ضمیر ہے، اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور وہاں چونکہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جہاں اقوال مختلف آ جائیں تو پھر حکم بھی قطعیت سے ذرا نیچے آ جاتا ہے، اس لیے وہاں پر باقاعدہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ ساری آیات معراج ہی کو بیان کر رہی ہیں، مگر چونکہ اس میں اشارے کنائے کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں، تو فار دیٹ اس وجہ سے اس کا انکار گمراہیت ہے، اس کا انکار بھی ایمان نہیں ہے، گمراہیت ہے۔ گمراہ بھی تو گمراہ ہوتا ہے نا، کفر کے قریب ہوتا ہے۔ اور آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت والا معاملہ ہے، اس کا مراد نری جہالت ہے، اگر کوئی رٹ لگائے تو وہ جہالت ہے، ورنہ تو اور کوئی غیب کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام اہل سنت کیا نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک۔ اچھا حضرت، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کمپلیٹ کر کے واپس جب دنیا میں تشریف لائے، میں چاہوں گا اس کا بھی تھوڑا نقشہ، چاہے وہ سائنسی اعتبار سے کریں آپ، یا روحانی اعتبار سے کریں، یا کتابی اعتبار سے کریں، یہ کیا سلسلہ تھا کہ حضور گئے، وہ جانے جہاں ہیں، وہ جانے دو عالم کہا جاتا ہے، کیا اسی لیے کہا جاتا ہے جب سرکار معراج کی شب گئے تو کائنات رک گئی، جیسے گھڑی سے سیل نکال دی؟ اس طرح کی کچھ ہمیں کیا کہتے ہیں مثالیں ملتی ہیں، میں چاہوں گا آپ کے زبان سے بھی کچھ ایسی خوبصورت مثالیں جاننا چاہتے ہیں، کیا وجہ بنی، کیا ایسا ہوا؟ پہلے تو ایک شعر میں عرض کروں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، دونوں ہی کمال ہے، کیا بات ہے۔ بات یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کشف المحجوب کی ایک روایت، اور ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، جی جی، داتا نیازبیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہر ولی، دیکھیں نا، دنیا دار بندے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جنہیں ذوق عشق ملا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین کے قرب کی لذت حاصل ہے، طلب قرب الہی کی میں وہ مست رہتے ہیں، ان افراد سے پوچھئے کہ اللہ رب العالمین کے قرب میں کتنے مزے ہوتے ہیں، کتنی لذتیں ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگلی منزل ملے، اگلی منزل ملے، اگلی منزل ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منزل ملی ہے وہ منزل کسی کو ملی نہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَبِتَّ تَرْقَىٰ إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَةً من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی، یا رسول اللہ آپ نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے، منازل ولایت
منازل قرب و معیت میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو منزل عطا فرمائی ہے وہ ایسی ہے لم تدرک ولم ترمی، کسی نے اس کا خیال تک نہیں کیا ہے، ولم ترمی کسی نے آج تک ارادہ تک نہیں کیا ہے۔ جی۔ یہ تدرک جو ہے ادراک سے ہے، ایک ہوتا ہے نا ادراک بھی کرنا، کسی کے خیال میں آنا کہ یہ میں پا لوں گا یا میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ کسی کے خیال میں بھی نہیں گزری جو مقام رب نے آپ کو عطا فرمایا، تو مجھے بتائیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جنت میں جا کر واپس نہیں لوٹ رہے، یا اللہ تیری جنت میں آ گیا تو اب واپس کیوں جانا، تیرے سارے احکامات سے تو ہو کر آ گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب رب کا دیدار کر رہے ہیں، جو جنتیوں کا بھی بہترین طلب ہوگی۔ سب سے بڑا جنتیوں کا جو گروہ ہوگا، عظیم گروہ، ان کی طلب، ان کا مطلوب کیا ہوگا؟ ان کا مطلوب دیدار الہی ہوگا کہ یا اللہ تیرا دیدار ہو جائے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حور نہیں چاہیے، ہمیں جنت کے میوجات نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ تیرا دیدار ہو جائے تو کیا بات ہے۔ تو اس جہان میں، اس کائنات میں جتنی کائناتیں بنی، جتنی مخلوقات ہیں، کسی کو دیدار الہی نہیں نصیب ہوا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ تو امام داتا علی اجمیری فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کر کے بھی واپس کیسے آئے؟ اس لیے آئے کہ حضور کو امت کا خیال آ گیا، حضور اپنی امت کے لیے دوبارہ واپس تشریف لے آئے۔ تو سر عرش جانا بھی کمال ہے، وہاں سے آنا بھی کمال ہے، فنا سے مقام بقا میں جانا کمال ہے، لیکن مقام بقا سے پھر فنا میں آنا یہ اور اونچے کمال کی بات ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جبریل امین بھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اور کچھ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں قیامت کا وقت ہو، جب قیامت کا دن ہو، پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو تو میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں۔ یہ اللہ سے میری گزارشات پیش کر دیجیے گا، ہم کتنے خوش نصیب امتی ہیں حضرت۔ اچھا حضرت ایک سوال اور ذہن میں آ گیا کہ سرکار کو معراج کتنی ہوئی ہیں؟ مختلف انبیاء اکرام کو اپنے انداز میں معراج ہوئی ہیں، میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد میں حضور پاک کو کتنی معراج ہوئی ہیں؟ معراج بنیادی طور پر معراج جو ہے نا عروج سے نکلا ہے جی، اور ہر بندے کی زندگی میں ایک معراج موجود ہے، ہر کسی کی ایک معراج ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس معراج کی تلاش اور جستجو نہیں کرتے، اس معراج کے پیچھے نہیں چلتے، ورنہ تو ہر شخص کی زندگی میں معراج شریف موجود ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، اسی لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ اور پھر نماز کا لنک کہاں سے ہے؟ نماز معراج کا تحفہ ہے، معراج کا تحفہ ہے۔ جب آپ کو کوئی معراج ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے ملی ہے، یہ مجھے ملی ہے، میں فلاں کے ہاں گیا تھا، میری زندگی کی سب سے بہترین ملاقات فلاں صاحب سے ملنا ہے، فلاں صاحب ولایت سے ملنا ہے۔ اچھا بھائی ملے تھے تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے مجھے ایک دم دیا تھا، اب میں یہ دم جس پہ کروں، جس طرح کا بیمار آئے وہ صحیح ہو جاتا ہے، یہ معراج کا تحفہ ہو گیا۔ مجھے فلاں نے پانی دیا تھا، یہ پانی میں جس مریض کو پلاؤں، جیسے پاگل کو پلاؤں وہ تندرست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو بندہ بولتا ہے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ میں، رحمت للعالمین رب العالمین کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے تحفہ جو لے کر آئے وہ کیا ہے؟ وہ بندہ مومنین کی معراج ہے، یعنی ہماری معراج تحفہ مصطفیٰ معراج ہے، یعنی معراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا اس تحفے کا نام ہماری معراج ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سر کی آنکھوں سے اس طرح کی، یہ جو جس کا ذکر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں ہے، یہ تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر اور اس طرح یہ اس معراج سے قبل بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہوا ہے۔ اس کی تعداد میں بعض نے 27 گنوائی، بعض نے 100 سے زائد گنوائی، مختلف افراد تعداد ہے جو افراد جو ہے گنواتے رہے ہیں، اس کی تو ایگزیکٹ تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے 27 رجب المرجب، اس تاریخ میں بھی اگرچہ اختلاف ہے لیکن 27 رجب المرجب کو یہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اچھا حضرت میں چاہوں گا آخری سوال مختصر سا جواب کہ حضرت جبریل امین کس طرح تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا اللہ کی طرف سے حکم سنانے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم اور بخاری کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کر رہا تھا، تو جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ یہاں پر ایک روایت جو محدثین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھت کو شق کیا، چھت شق ہوئی اور آپ فرشتوں کی بارات کی صورت میں رات کے وقت میں تشریف لائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ معراج رات میں ہوئی ہے،
اور رات کے بھی انتہائی آخری وقت کے قریب جو ہے یہ معراج کا وقت چنا گیا ہے۔ جب جبریل امین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ویسے تو حضور کے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں تو آیا ہوں مگر تیرے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں۔ میں مختصر کروں گا ٹائم پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کر لیں گے۔ تو جبریل امین نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب کے قدموں پر بوسہ دے کر میرے محبوب کو جگائیے۔ تو حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبوں کو چوما۔ وہ کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر جو ہے مژدہ معراج حضرت جبریل امین نے حضرت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا حضرت مختصر سا جواب، کافوری ہونٹ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، وہ اس طرح کی جو ہماری جسمانیت ہے اس سے پاک ہے، اس لیے انہوں نے جس طرح جس شان کے ان کے ہونٹ ہیں ان کو کافوری ہونٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جن سے خوشبو اور ٹھنڈک ہی نکلی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں معراج کا واقعہ مختصر سے وقت میں مختصر سے پیش کیا۔ میں چاہوں گا نیکسٹ پروگرام بھی ہم اسی پہ کریں تاکہ ہم جان سکیں جب واقعہ معراج ہوا اس کے بعد کے کیا تاثرات تھے صحابہ اکرام کے اور منافقین کے اور کفار کے، اس پر جانیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔